کبھی آپ نے لنڈے کی گٹھری دیکھی ہے؟ جب آپ وہاں پر خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کا لباس نہیں ہوتا، اترن ہوتی ہے، کہیں سے آئی ہوئی، کسی نے پہنی ہوئی، کسی نے اپنے ناپ کی سلوائی ہوئی۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں جو جمہوریت ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ اترن ہے۔ مغربی ممالک میں جو جمہوریت ہے اس کی اترن ہے، جو آتا ہے اس کو اپنے حساب سے فٹ ان اس میں ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تنگ ہے اور کسی کو کھلی ہے، لیکن جمہوریت کا نام ہے اور آپ نے اس کو ایک اترن کی طرح پہن لیا ہوا ہے۔ اس کے صحیح معنی کیا ہیں یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینیڈاز ڈائری ود روبینہ فیصل۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو حقیقی جمہوریت، جیسے کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ یور ہوم، اپنے گھر سے خیرات دینی شروع کریں۔ تو اگر آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک میں لانی ہے تو سمپل سی بات ہے، سب سے پہلے آپ اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں۔ میں یہ بات یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر اس لیے اس انداز میں کر سکتی ہوں کہ میں نے یہاں پر جمہوریت حقیقی معنوں میں دیکھی ہے۔ کیسے؟ یہاں کی پولیٹیکل دو بڑی پارٹیز ہیں، لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی۔ لبرل پارٹی کے جو لیڈر ہیں اس وقت جسٹن ٹروڈو، وہی کینیڈا کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور وہ کن کے بیٹے ہیں؟ وہ پیئر ٹروڈو جو کہ کینیڈا کے 15ویں وزیر اعظم تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو جانشینی ہے، فرق کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو پیئر ٹروڈو کا ٹینیور ہے وہ بنتا ہے 1968 سے لے کے 1979 تک، اس کے بعد ایک سال 1979 اور 80 کے میں وہ جو وزیر اعظم نہیں رہے، پھر 80 سے 84 تک دوبارہ، یعنی 15 سال کو 164 دن بنتے ہیں، وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے۔ جب انہوں نے اپنی ایکٹیو جو پولیٹیکل لائف تھی 84 میں پیئر ٹروڈو نے ختم کی، تو یہ ٹروڈو اس وقت 14 ایئر کے ہوں گے، 13-14 ایئر کے۔ اس وقت پیئر ٹروڈو نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بچہ جو ہے اس کو لے لو اور یہ جب بڑا ہوگا تو اس کو یہی لبرل پارٹی کا لیڈر بنے گا۔ اتنی لانگ ٹرم سرو کرنے کے بعد بھی خاموشی سے وہ سائڈ پہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزارتے رہے، اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کر دی اور اپنا بچے کو خود اپنی منزلیں، 3 بیٹے تھے ان کے، اپنی منزلیں ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ٹروڈو نے پہلے میگیل یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، پھر برٹش یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ایجوکیشن کی ڈگری لی، اس کے بعد جو ہے وہیں پر وینکوور میں سیکنڈری اسکول میں یہی فرینڈ ڈراما وغیرہ پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ مونٹریال میں آئے اور وہاں پر اپنی اور اپ گریڈس کی، اور ساتھ میں یوتھ اور انوائرمنٹ کی جو چیریٹی آرگنائزیشن تھی ان پہ کام کیا ایز اے والنٹیئر۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر انہوں نے 2006 میں لبرل پارٹی کا جو ٹاسک فورس آن یوتھ رینیول تھا اس کے چیئر جو ہے یہ مقرر ہوئے، یعنی یہ ایک ان کا پہلا پولیٹیکل سٹیپ تھا۔ پاپینو فیڈرل الیکٹورل ڈسٹرکٹ مونٹریال کیوبیک کینیڈا میں ہے، اس کو انہوں نے اپنی رائڈنگ چنا۔ اس کے بعد وہیں سے محنت شروع کی لوگوں نے، بجائے یہ نہیں کہ جو ان کی لبرل پارٹی کے سینئرز تھے یا جو ایلیٹس، جو ایکسپیرینسڈ لوگ تھے، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے شروع میں ان کو کرٹیسزم، پہلا رائڈنگ چننے پہ بھی جو پولیٹیکل پنڈت تھے انہوں نے کہا کہ یہ رائڈنگ ہی کیوں چنی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں اپنے باپ کا، یعنی کہ یہ بیوقوف انسان ہے، اس میں اپنے باپ کی کوئی بھی چیز نہیں آئی۔ اور وہ اپنی کتاب جو ہے کامن گراؤنڈز میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی الیکشن جو پالیٹکس تھی کینیڈا کی، وہ میں نے اس کو اسی طرح سٹارٹ کیا، گروسری سٹورز کے باہر میں بیٹھا تھا، کلپ بورڈ میرے ہاتھ میں تھا، لوگوں کو میں $10 کی لبرل کی ممبرشپ بیچ رہا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی عام بندہ کرتا۔ اب ایک بندہ جس کا باپ اتنا لمبے ٹینیور پہ حکومت کر چکا ہو اور وہ باس آف دا کینیڈا رہ چکا ہو، اس کا بیٹا بھی یہیں سے سٹارٹ کر رہا ہے، اور یہ 24 سال کی سٹرگل ہے اس بندے کی۔ فیڈرل کا الیکشن جیتے، اس میں بھی یہ میٹرو اسٹیشنز کے باہر ایک ایک کو جا کے ہاتھ ملانا، سینئرز ہوم میں جانا، مالز پہ جانا، لوگوں کو اپنا نام بتانا، اپنا کام بتانا کہ میں یہ کروں گا، ان کی بات سننا، وہ سب بالکل اسی طرح ڈور ناکنگ کرنا، فون کالز کرنا، سب اسی طرح جیسے کہ کوئی عام بندہ کرتا ہے، یعنی زیرو سے، بلکہ اس کے بجائے
عام بندے کو شاید اتنا محنت نہ کرنا پڑے، اس کو اپنے باپ کا نام کیری کرنا اور وہ کرٹیسزم کہ یہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے وہ لینا، اور یہ کیا اس وجہ سے آیا ہے کہ اس کا باپ سیاست میں تھا، وہ بالکل اس کے مخالفت میں جا رہی تھی، بجائے اس کے کہ جیسے پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جی یہ اس کا بچہ ہے، یہ بھٹو کا بچہ ہے، یہ بھٹو کی بچی ہے، یہ شریف کی بچی ہے، یہ شریفوں کا بچہ ہے، تو آپ نے یہ لو جی یہ آئے آپ کے اوپر۔ ان کا کیا ٹیلنٹ ہے، ان کا پریکٹیکل لائف میں ان کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ ٹروڈو، جسٹن ٹروڈو ٹیچر تھا، اس کا والنٹیئر ورک بے تحاشا، جو بھی کسی عام بندے کو اپنے آپ کو سیاست میں لانے کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ اس ٹروڈو کو کرنا پڑا۔ پھر وہ پرائم منسٹر کیسے بنا؟ 2030 میں لیڈرشپ کی یہ جو بیٹل تھی اس میں بھی اس نے جمپ ان کیا۔ اس کی فلسفی پولیٹیکل یہ تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے باپ کی وجہ سے لیڈرشپ میں آ رہا ہے، اس کی فلسفی یہ تھی کہ جو لبرلز ہیں ان کے اندر ہیوبرس، گھمنڈ آ رہا ہے، ان کے اندر جو ہے یہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ برانڈ نیم اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرنا ہے، ہم اپنے ورکر سے یا اپنے ووٹر سے ڈیٹیچ ہوتے جا رہے ہیں، کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اس نے جمپ ان کیا، لیڈرشپ جیتا، اور 2015 میں اس نے 36 سیٹس تھیں لبرل کے پاس، پہلے تو 184 تک لے کے گیا، یعنی اس نے پارٹی میں یہ ثابت کیا کہ میں لیڈر بننے کے قابل ہوں، نیچے سے اٹھا کے پارٹی کو اوپر لے کے گیا۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ سکلز، اس نے اپنی پروف کی، تو اس کو لوگوں نے پھر ابھی تک 2015 سے لے کے آج کے دن تک وہ پرائم منسٹر ہے، اور اس میں اس بات کا عمل دخل بالکل نہیں ہے کہ وہ پیئر ٹروڈو کا بیٹا تھا، جو کہ ایک بہت کامیاب، جس نے کینیڈا کو بہت کچھ دیا، بہت لاز دیے، بہت فائدے دیے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم یہ بات کو سوچیں کہ جو جمہوریت ہے اس کے حقیقی معنی ہیں کیا، اور کیا ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا ڈرامہ ہوتا ہے اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی بیکنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یقین جانیے یہ ملک بھی کبھی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ انلائٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کو خدا روشنی اس وقت دیتا ہے جب آپ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو یہ جو سویلائزڈ کنٹریز آج کہلاتی ہیں، انہوں نے یہ اس روشنی کی تلاش کی تھی تو ان کو ملی تھی۔ آج آپ جو سوچیں گے اور جو فیصلہ کریں گے، کل آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کا پھل کھائیں گی۔ یہ ان ملکوں میں یہی ہوا ہے کہ اگر پیئر ٹروڈو نے ایک ایسا بیج بویا کہ اس کا بیٹا اگر آج ہمارے اوپر وزیر اعظم بھی لگ کے بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ویژن ہے، اس کے پاس ایک فلسفی ہے، اس کے پاس ایک ایسے باپ کی پرورش تھی جس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ لوٹو، کھاؤ، مارو، دوڑو، پکڑو، اقربا پروری کرو، اپنی برادریوں کو اونچا کرو، اور بس ہم خاندان ہیں اور بس ہمارے خاندان کو سیاست میں رہنا چاہیے اور باقی ٹھشم۔ ایسے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو سوشل جسٹس کی بات اور انڈیویجول کی آزادی کی بات پیئر ٹروڈو نے ہی کی تھی۔ سب سے پہلے فرد کی آزادی، کسی بھی قسم کی جو آزادی تھی، جو کہیں کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، امیگرینٹس کو جو اتنی ایکسیپٹیبلٹی ملی اور امیگرینٹس کے لیے جو اتنی ویلکمنگ کنٹری کینیڈا بنی، تو وہ سب کسی زمانے میں ہوا، تو آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کینیڈا کے بارے میں اسی طرح انفارمیشنز انسائٹ ان ڈیٹیل آپ کو ملتی رہیں گی، اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اچھے سے موضوع کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔